السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں برنک آف ورلڈ اور میں ہوں محمد طلال۔ 19 جنوری 2022 میں امریکہ کے کچھ ایئرپورٹس پہ، میرے خیال میں 9 ایئرپورٹس ہیں، وہاں پہ ایمریٹس ایئر لائن نے اور جاپنیز ایئر لائن نے، انڈین ایئر لائن نے اپنی پروازیں بند کر دیں۔ طیارے تھے بوئنگ 777 اور شروع میں محسوس ہوا کہ شاید موسم کی وجہ سے یا طیاروں میں کوئی ایک ساتھ کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے الٹیٹیوڈ کا ایشو آ رہا ہے۔ انہیں بعد میں معلوم ہوا تحقیقات کرنے کے اوپر کہ یہ 5G ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہے جو ایئرپورٹ کے اطراف میں وہاں پہ امریکہ میں کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے الٹیٹیوڈ کی جو فگر تھی وہ اس میں طیارے جو تھے وہ مس گائیڈ ہو رہے تھے، اور جو ان کے پاس ڈیٹا پہنچ رہا تھا وہ بھی غلط تھا۔ مطلب جہاز 30 فیٹ دور ہے صرف زمین سے، لیکن جو جہاز کے پاس جو اس کے آلات میں جو ڈیٹا آ رہا ہے، ٹیکنیکل فگر جو آ رہی ہے، نمبرک فگر، وہ 200 فٹ آ رہی تھی، جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ خیر، پھر جو ٹیلی کام انڈسٹریز جو کمپنیز ہیں وہاں پہ جو کام کرتی ہیں، انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کنسرن کیا کہ جی پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے ٹیسٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہ اس طرح کے کیس صرف یہیں پہ کیوں سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ایویشن ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بہت کلیئر کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر تو ایئرپورٹس کے آس پاس بفر زون ہوتا ہے، ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے، ایک اسپیس رکھی جاتی ہے، اور ان کے آس پاس اس طرح کی کوئی بھی ٹیسٹنگ کنڈکٹ نہیں کی جاتی ہیں، جس طرح سے امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آج ہم ٹاورز اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی جگہوں پہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں، ان میں ڈسٹنس ہے۔ 4G انٹرنیٹ سروسز کے لیے آپ کو اتنا تیز ڈیٹا کی فراہمی کی ضرورت یا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی فاسٹ فریکوینسی کے اوپر یا اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے عمل دخل تمام تر چیزوں کا۔ لیکن جو 5G کی جو ٹاورز یا ٹرانسمیٹرز ہیں ان میں فاصلہ مشکل سے کوئی 300 ساڑھے 300 میٹرز کا ہے، پھر ایک ٹاور اور پھر ایک ٹاور، اس طریقے سے پورا ایک نیٹ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا کیس تھا جس میں ہمیں اس کے کچھ منفی اثرات یا سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملے بیکاز آف ہائی فریکوینسی۔ جو اس کی شدت ہے وہ کافی زیادہ، اس پرانے جو اس کے ورژن سے ہے، جو اس کی نسلوں سے جڑی ہوئی جو انٹرنیٹ سروسز ہیں، 2G ہو گئی، 3G ہو گئی اور 4G ہو گئی، اس کے مقابلے بالکل یکسر طریقے سے مختلف۔ تو اب پہلے جو لوگ اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے، لوگوں کا خیر مذاق بنا دیا جاتا تھا، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ جاہل ہیں۔ آسان الفاظ میں جب آپ کسی کا ٹیکنیکی لحاظ سے کوئی جواب نہ دے سکیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو یہی کہہ دیتے ہیں، اور ٹول بھی بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ مذاق بنانے میں ہم دیر نہیں کرتے، اور مذاق بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی انوویشن کے حوالے سے سوال اٹھانا شروع کرے، انوویشن ایجاد کا جو سب سے پہلا پرپز یہ ہوتا ہے پیسے کمانا، آسان الفاظ میں۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا انویسٹ کیا اس کو انوویشن کرتے ہوئے، ایجاد میں آپ نے پیسہ کھپایا ریسرچ کے اوپر، چیزوں کے اوپر، آپ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ کما لیں۔ تو اس چیز سے درکنار کہ اس میں نقصان کتنا ہے، اس کے اثرات کتنے مضر ہو سکتے ہیں، یا آگے جا کے اس میں کس طرح کی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، اس چیز سے بالکل یکسر مختلف۔ اور جو اڈاپٹ کرنے والا ہوتا ہے اس چیز کو یا اس ٹیکنالوجی کو یا اس ایجاد کو، وہ بھی ان تمام تر ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھے چیز دے دیجیے، سمپل۔ لیکن اگر کوئی سوال پوچھتا ہے اس کے اوپر یا اس کے مضر اثرات کے اوپر اپنی ریسرچ سامنے رکھتا ہے تو اس کا اس برے طریقے سے مذاق بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمیں ایلینز کے معاملے کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ خود امریکن گورنمنٹ اس چیز کو مانتی ہے کہ انون آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کسی ملک کے یا کسی ریاست کے نہیں، ڈیفینیٹلی وہ دنیا میں کہیں باہر سے آئے اور وہ نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں کیسز موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے یا اس چیز پہ ریسرچ کری ہے یا خود اس کے وکٹم رہے ہیں، وہ اب اس چیز کے اوپر بات کرنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کا مذاق بنایا جاتا ہے بہت برے انداز میں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے ہم اس طرح کے ایونٹس دیکھیں، ایلینز کے ان تمام تر چیزوں کے یا ٹیکنالوجی کے بھی سائیڈ افیکٹس یا مضر اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہوں حقیقت میں، وہ ویوز کی صورت میں ہوں یا وہ کسی اور صورت کے اندر ہوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر سی میری ریسرچ ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور اب یہ تو خیر ابھی سٹارٹنگ فیز ہے جس میں ہم نے یہ تمام تر چیزیں دیکھی ہیں، تو آگے بھی میری اس حوالے سے اور آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔